الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اپنے پچھلے جمعہ کے اندر میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اس بات کا کچھ تذکرہ کیا تھا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اور اعمال کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے کسی بھی انسان کے لیے مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ اگر کوئی بھی انسان دین اسلام کے بغیر، ایمان کی دولت کے بغیر، عقیدے کی نعمت کے بغیر جتنا بھی اچھے سے اچھا عمل کر لے، وہ عمل کل قیامت والے دن اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکے گا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک اس بندے کے اندر ایمان، اسلام اور عقیدہ یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔
جو بھی مذکر ہو، مؤنث ہو، مرد ہو، عورت ہو، نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ بندہ مومن بھی ہو۔ جو بھی انسان ایمان کی حالت میں، مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کرتا ہے، ایسے بندے کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور اس کے بہترین اعمال کے ساتھ اسے اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے عمل صالح کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ ایمان کی شرط ذکر کی ہے۔ اسی طرح سورہ عصر کے اندر ہم اسی بات کو پڑھتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، یقیناً انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی گھاٹے اور خسارے سے نکلنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے جس بات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر عمل کے ساتھ ساتھ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلی بات یہ ذکر کی کہ وہ لوگ گھاٹے اور خسارے سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ پھر انہوں نے مزید نیک اعمال بھی کیے، اور نیک اعمال کی ایک دوسرے کو نصیحت بھی کی، اور اس کے اوپر جو تکلیفیں آئیں اس کے اوپر صبر کیا۔ اسی طرح آپ دیگر جتنے بھی اعمال دیکھ لیں، جیسا کہ رمضان کے اندر یہ حدیث آپ عام سنتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے کس طرح؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کے روزے فائدے، رمضان کے روزے فائدے والے ہیں، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، لیکن کب؟ ایمانا واحتسابا، اس بندے کے اندر ایمان بھی ہے اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، اجر کی امید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کی حالت میں روزے رکھتا ہے، وہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ روزے اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ تو کسی بھی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے کسی بھی انسان کا ایمان والا ہونا، مسلمان ہونا، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ اور پچھلے جمعہ کے اندر میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ احکم الحاکمین، کسی پر زیادتی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں، باغیوں، منکروں، ان کے اعمال کو بھی اس طرح کہ انہیں کوئی بدلہ ہی نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کافروں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ یا بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ انہیں آخرت میں، ظاہری بات ہے کہ ہر بندے کو جہنم کے ایک ہی حصے میں نہیں رکھا جائے گا۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو صرف کلمہ اس نے نہیں پڑھا، مسلمان وہ نہیں ہوا، باقی اس کے کام اچھے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا۔ اور ایک کافر وہ ہے کہ وہ کافر تو ہے ہی ہے، اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو قتل بھی کیا، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم بھی کیے، زیادتیاں بھی کی۔ ظاہری بات ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں تو رکھے گا، لیکن ایک ہی درجے کے اندر دونوں کو نہیں رکھے گا۔ اللہ رب العزت عدل اور انصاف کرنے والی ہستی ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر بھی مختلف قسم کے درجات بنائے ہیں۔ رہے گا کافر جہنم کے اندر ہی، اگر ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، رہے گا جہنم میں ہی،
لیکن فرق اتنا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں پر اعمال کے حساب سے لوگوں کو جہنم میں، کافروں کو جہنم میں ان کے دیگر اعمال کے حساب سے مختلف درجوں کے اندر رکھے گا۔ جس کا جرم صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، یہ بھی جہنم میں ہے۔ جس کا جرم یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کا بھی منکر ہے اور اس کے ساتھ دیگر جرائم بھی ہیں، یہ بھی جہنم میں ہے، لیکن دونوں کی سزا میں جہنم میں فرق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا، جس کو کافر کو، جو سب سے کم تر جس کافر کو جہنم کی سزا دی جائے گی، وہ بندہ ہوگا جس کو جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا، رہے گا جہنم میں لیکن جہنم کا صرف جوتا پہنایا گیا ہے، اور کوئی جہنم کے اندر غصے کھا رہا ہے۔ تو بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیں عزیز بھائیوں اور بزرگوں کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان، اسلام اور عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو بندہ جہنم سے کبھی بھی آزادی، خلاصی نہیں پا سکے گا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، تو ایسے لوگ یا تو شروع ہی سے جنت میں چلے جائیں گے، یا اگر ان کے کچھ گناہ ہیں اور اللہ رب العزت انہیں سزا دے کر ان کے گناہوں سے پاک کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ دین اسلام اس چیز کا نام ہے، اس کا میں نے تذکرہ انشاءاللہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعے میں کروں گا۔ ایمان اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام جس کے بغیر کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ہر نبی کے زمانے میں جو نبی شریعت لے کے آیا تھا وہ اسلام تھا، اور اس کو ماننے والے ہر دور کے اندر وہ مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر جو شریعت لے کر آئے اور جن لوگوں نے اس شریعت کو مانا، اس پر عمل کیا، وہ شریعت دین اسلام تھا، اور اس کو ماننے والے مسلمان کہلواتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی، جو دین تھا، وہ اسلام تھا، اور اس کو ماننے والے مسلمان کہلواتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام دین اور شریعت لے کر آئے تھے وہی اسلام تھا، اور اس کو ماننے والے مسلمان تھے۔ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی شریعتیں وہ اسلام نہیں کہلوائیں گی، اب صرف اور صرف اسلام وہ شریعت کہلائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ مسلمان کہلوائے گا۔ ویسے یہ عمومی ہے، یہ عمومی قاعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں اگلا نبی آ جائے، ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں اگلا نبی آ جائے تو تم اپنی شریعت چھوڑ کے اس شریعت کے اوپر عمل کرو گے، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد اور اس کی تائید کرو گے، کیونکہ جب اگلا نبی آ جائے تو پھر پچھلے نبی کی شریعت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک اگلا نبی نہیں آتا، پچھلے نبی کی شریعت ہی اسلام کہلواتی ہے اور اس کو ماننے والے مسلمان کہلواتے ہیں۔ لیکن جب اس سے اگلا نبی آ جائے تو پچھلی شریعت ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلے نبی کی شریعت اسلام کہلواتی ہے اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان کہلواتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب پچھلی شریعتیں ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہودیت پر ہے، عیسائیت پر ہے، یا اپنے آپ کو کوئی اور کسی مذہب کا کہلواتا ہے، وہ مسلمان نہیں کہلوائے گا اور وہ شریعت اسلام نہیں رہے گی۔ اب اسلام وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسلام یہ ہے، اور اس کو ماننے والے وہ مسلمان کہلوائے گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، ان کی شریعت کو مانتا ہوں، وہ مسلمان نہیں کہلوائے گا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس وقت اسلام ہوگی۔
بلکہ ایسا بندہ کافر کہلوائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے میں تو عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان پر ایمان لاتا ہوں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، تو ایسا بندہ مسلمان نہیں کہلوائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس وقت اسلام نہیں ہوگی۔ ایمان اور اسلام، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس کا ذرا لغوی معنی سمجھیں۔ ایمان کا معنی ہے یقین کر لینا، اور بھی اس کے معنی کرتے ہیں۔ لغوی طور پر، لفظی طور پر ایمان کا معنی یقین کر لینا، کیونکہ ایمان لانے والے بندے اللہ رب العزت کی نازل کردہ پوری کی پوری شریعت پر، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کی ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے اس عمل کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، کیونکہ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو دوسرے کے، اپنے رب کے، اپنی شریعت کے، اپنے رسول کے سپرد کر دیتا ہے، کہ جیسے میری شریعت کہے گی، جیسے میرا رب کہے گا، جیسے میرا اللہ کہے گا، میں نے ویسے کرنا ہے۔ اس لیے ایسے بندے کو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اسی لیے عربی کے اندر مسلم کا جو مطلب بیان کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی لگام، جس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جہاں پر اس کا مالک اس کو بٹھائے بیٹھ جائے، جہاں پر کھڑا کرے کھڑا ہو جائے، جب چلنے کا حکم دے چلنے لگ جائے۔ ایسا فرما بردار اور مطیع اونٹ عربی کے اندر مسلم کہلواتا ہے۔ تو مسلم کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ مسلم چونکہ اپنی مرضی نہیں کرتا، اس کا رب جہاں پر بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں چلنے کا کہتا ہے چل جاتا ہے، جہاں رکنے کا کہتا ہے رک جاتا ہے، جو کرنے کا کہتا ہے کرنے لگ جاتا ہے، جس سے منع کرتا ہے رک جاتا ہے۔ تو ایسا بندہ مسلم کہلواتا ہے۔ تو مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، جو اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دے، اپنے رب کے سپرد کر دے۔ تو اسلام کا یہ لغوی معنی ہے۔ اسلام کا معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور ایمان کا معنی ہے یقین کرنا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو شریعت اللہ نے نبی کو دے کر بھیجا ہے، اس کے اوپر یقین کر لینا، اس کو دل سے مان لینا۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف سمجھیں کہ اصطلاح کے اندر ایمان اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، ایمان اور اسلام، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان اور اسلام یہ دو لفظ ہیں، لیکن یہ دونوں لفظ عام طور پر ایک دوسرے کے اوپر بولے جاتے ہیں۔ ایمان اور اسلام کا معنی مطلب تقریباً ایک ہی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مسلمان سے اور مومن سے مراد عام طور پر ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے۔ جو مراد مومن سے ہے وہی مسلم سے ہے، جو مراد اسلام سے ہے وہی ایمان سے ہے۔ ہاں، بعض موقعوں پر اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اسلام ظاہری جو اعمال ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس پر بولا جاتا ہے، اور ایمان کا اطلاق جو ہے وہ دل کے یقین اور ایمان کی پختگی، اس کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ عربی، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے نبی ان سے کہو قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ یہاں پر ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ویسے میں نے بتایا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے شاید نہیں ہو، لیکن یہ ہمارے ایک ایمان کا اور اسلام کو سمجھنے کے لیے، عقیدے کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز ہے۔
یہاں پر ایمان جو ہے اور اسلام تھوڑا سا اس میں فرق کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اے نبی انہیں کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم نے صرف اور صرف چند ظاہری اعمال کو کیا ہے، وہ ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا. یہاں پر فرق کیا گیا ہے. یہاں پر فرق کیا کیا گیا ہے کہ تم نے صرف اور صرف کچھ ظاہری اعمال کیے ہیں، تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، کچھ روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، وہ جو ایمان کا رسوخ ہے، ایمان کی پختگی ہے، ابھی وہ تمہارے دلوں میں نہیں آئی. یہاں پر ایمان اور اسلام میں فرق کیا گیا ہے. تو بہرحال ایک بات یہ سمجھیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے. ہاں بعض موقعوں پر ایمان اور اسلام میں فرق کیا جاتا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کچھ ظاہری اعمال کو انجام دینے کا نام ہوتا ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر پوری طرح راسخ ہو جانا، عقیدے کا اور پکے ہو جانا، اس چیز کا نام ہوتا ہے. اب یہ ایمان اور اسلام کن چیزوں پر اس کو بولا جاتا ہے؟ عزیز بھائیو، ایمان اور اسلام یہ تین چیزوں کا نام ہے. اعتقاد بالقلب، نطق باللسان و عمل بالارکان. تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان اور اسلام ہے. اعتقاد بالقلب، دل کے ساتھ یقین کر لینا. جو شریعت اللہ تعالیٰ نے، جو بھی شریعت، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجی ہے، ان ساری باتوں کا جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اللہ نے نبی بنایا، اور نبی بنانے کے ساتھ جو جو چیزیں اپنے نبی پر نازل کی ہیں ان کو دل کے ساتھ ان کے اوپر یقین کر لینا. پہلی چیز اعتقاد بالقلب، ان ساری باتوں کے اوپر یقین کر لینا، دل کے ساتھ انہیں مان لینا. وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، خالی دل کے ساتھ ماننا، دل کے ساتھ یقین کر لینا یہ کافی نہیں ہے، زبان کے ساتھ اس کا اقرار بھی کرنا. اگر کوئی بندہ دل کے ساتھ انہیں نہ مانے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، نبی کو جو چیزیں دے کر بھیجی ہیں، اگر کوئی بندہ انہیں دل سے نہیں مانتا ہے، ویسے زبان سے کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اللہ کے رسول ہیں، میں ان باتوں کو مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا بندہ کیا کہلوائے گا شریعت کے اندر؟ ایسا بندہ منافق کہلواتا ہے. جیسا کہ مدینہ کے اندر منافق تھے، یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے مانتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے مانتے نہیں تھے. تو ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دل کے ساتھ یقین بھی ہو کہ جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں، نبی کو بھیجا ہے، اور نبی کو جو جو چیزیں دے کر بھیجی ہیں یہ حق ہیں، سچ ہیں، دل کے ساتھ انہیں ماننا، یقین کرنا، یہ پہلی چیز ہے. اس کے بغیر بندہ منافق ہے. دوسری چیز کیا؟ نطق باللسان، اس کا زبان کے ساتھ اقرار بھی کرے، جیسا کہ ہم کلمے کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اقرار کرتے ہیں. یہ ایمان کے لیے دوسری شرط ہے. میں نے بتایا تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک کیا؟ دل کے ساتھ یقین کر لینا، زبان کے ساتھ اقرار کر لینا. اگر کوئی بندہ زبان کے ساتھ اقرار نہیں کرتا ہے، زبان کے ساتھ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو ایسا بندہ کیا کہلواتا ہے؟ ایسا بندہ کافر کہلواتا ہے. ایک بندہ کلمہ پڑھنے سے انکاری ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس بندے کو سارے مانتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے. اگر یہ بندہ دل سے مانتا بھی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، جو بات یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن زبان سے نہیں مانتا، ایسا بندہ کافر ہی کہلوائے گا. دوسری شرط کیا ہوئی؟ زبان کے ساتھ اقرار کرنا. اور تیسری شرط عمل بالارکان، دین اسلام کی جتنی باتیں ہیں عملی طور پر ان کو کرنا. اسلام کی ساری باتوں کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کر لینا، اور ان کے مطابق عمل بھی کرنا. یہ تین چیزیں. عمل کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے. دین اسلام کے اندر کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کو نہیں کرے گا
وہ بندہ چاہے دل سے یقین بھی کرتا ہو، زبان سے اقرار بھی کرتا ہو، لیکن اگر ان کاموں کو نہیں کرے گا وہ بندہ مسلمان نہیں بن پائے گا۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کو کرے گا تو ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوگا، نہیں کرے گا تو ایمان میں کمی ہوگی۔ یہ بات عزیز بھائیو ذہن میں رکھنے والی ہے، تو جو بھائی توجہ کریں گے انشاءاللہ انہیں یہ بات سمجھ آئے گی اور فائدہ بھی دے گی انشاءاللہ، کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دل سے یقین کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا، اور دین اسلام کی ساری باتیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا۔ پھر عمل کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہے۔ عمل کے حوالے سے بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں، کہ اگر وہ اعمال نہیں ہوں گے بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، چاہے دل سے مانتا بھی ہے، ان اعمال کو نہیں کرے گا بندہ مسلمان نہیں بن پائے گا۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کو نہیں کرے گا مسلمان تو رہے گا ہی، لیکن ان کو کرنے کے ساتھ جیسے جیسے ان اعمال کو زیادہ کرتا چلے جائے گا بندے کا ایمان اسی حساب سے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کچھ اعمال شرط ہیں ایمان کے لیے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ شرط تو نہیں ہے لیکن ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ جو اعمال شرط ہیں وہ کون سے ہیں؟ 11 اعمال ایسے ہیں جو ایمان اور اسلام کے لیے شرط ہیں، جس کا تذکرہ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جبریل امین ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور آ کر انہوں نے ایمان اور اسلام کے متعلق پوچھا تھا کہ ایمان اور اسلام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایمان اور اسلام کی وہ بنیادی 11 چیزیں ذکر کی تھیں کہ جن کے بغیر بندے کے ایمان اور اسلام کا اعتبار نہیں ہے، جو بنیاد ہے۔ ویسے تو ایمان کی شاخیں کتنی بیان کی ہیں؟ فرمایا 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ ایمان کے شعبے ہیں، ان میں سے 11 چیزیں ایسی ہیں جو شرط ہیں، اور باقی جو ہے وہ ایمان میں مزید اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ 11 چیزیں کون کون سی ہیں جس کو آپ ایمانیات اور اسلامیات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ، وہ 11 چیزیں یاد رکھیں جو ایمان اور اسلام کے لیے شرط ہیں۔ وہ 11 چیزیں، 6 چیزوں کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے اور 5 چیزوں کا تعلق اسلامیات کے ساتھ ہے۔ 6 چیزیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزیں یہ: ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان اور یقین، اللہ ہے، اس کی ذات ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے موجود ہیں، وملائکتہ وکتبہ، اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی، قرآن مجید آخری کتاب ہے، ورسلہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا اور ان کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور ایک دن آخرت کا دن ہے، آخرت کے دن کے اوپر یقین کرنا، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے جو بھی اس کے ساتھ معاملات پیش آنے والے تھے اپنے علم کے حساب سے انہیں لکھ دیا ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جس کا نام تقدیر ہے۔ یہ 6 چیزیں ایمانیات کہلواتی ہیں۔ کسی بھی بندے کے مسلمان ہونے کے لیے ان 6 چیزوں کو دل کے ساتھ ماننا، ان کے اوپر یقین کرنا، یہ بنیاد ہے۔ اور 5 چیزیں اسلامیات کہلواتی ہیں۔ فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ کہا اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کے اندر 5 چیزیں ہیں جنہیں آپ اسلام کے بنیادی رکن کہتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کہ آپ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 رکن یہ ہیں، یاد رہ جائے گی بھائیوں کو بات۔ 6 چیزیں ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور 5 چیزیں اسلامیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ان 11 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور 11 چیزیں بندے کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر ہوں گی تو کم از کم اس کا ایمان ہے۔ کم از کم ایمان جو بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ جس ایمان کے متعلق سنتے ہیں نا آپ
کہ جس بندے کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا یہ جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا. یہ کم از کم ایمان بندے کے اندر ثابت کرنے کے لیے ان 11 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. 6 ایمانیات کے ساتھ اور 5 اسلامیات کے ساتھ. ان 11 چیزیں اگر یہ نہیں ہوں گی تو کم از کم ایمان ایک ربطی بر ایمان بندے کے اندر ثابت نہیں ہوگا. گواہی نہیں دیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا، کنڈم، بالکل ایمان کوئی نہیں. گواہی دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، کوئی فائدہ نہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عقیدے کی توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی. اس کے ساتھ ساتھ جو 6 چیزیں میں نے ذکر کی، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ 6 چیزیں اور 5 یہ 11 چیزیں اسلام کے بنیادی رکن ہیں. ان کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہی نہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں ہے اسلام کوئی نہیں. ہاں اس کے علاوہ دیگر کچھ ایسے اعمال ہیں جو شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے. ہاں جیسے جیسے بندہ ان اعمال کو زیادہ کرتا چلا جائے گا بندے کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. وہ بندہ کوئی راستے سے تکلیف سے چیز کو ہٹا دیتا ہے، یہ بھی ایمان میں سے ایمان کی ایک شاخ ہے. کسی کا خیال کر لیتا ہے، پڑوسی کا خیال کرتا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جتنے بھی دیگر نیکیاں ہیں یہ ساری کی ساری ایمان کے اندر ہی شامل ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ تکلیف سے چیز راستے میں پڑی ہے اس کو سیر پہ نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کا ایمان گیا. ہاں آپ ایمان والے رہیں گے، لیکن جو ایمان میں اضافہ بننا تھا کہ جیسے جیسے آپ ان کاموں کو زیادہ کرتے چلے جائیں گے، جتنے بھی یہ باقی نیکیاں ان کو زیادہ کرتے چلے جائیں گے، آپ کا ایمانی لیول بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جیسے یہ چیزیں کم ہوں گی آپ کا ایمانی لیول کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ 11 چیزیں یہ شرط ہیں، ان کے بغیر ایمان سرے سے ہے ہی نہیں. تو یہ عزیز بھائیوں بات تھوڑی سی شاید خشک لگے بعض بھائیوں کو، لیکن یہ بنیادی چیز ہے. پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو تنہائی میں، علیحدگی میں، اکیلے میں وہ پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ میں بات سمجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.